نحمدہ ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایس کے بی روحانی پروگرام میں میں ہوں آپ کا ہوسٹ رانا ظفر حسین۔ ناظرین، اس ویڈیو میں ہم آپ کو ربیع الاول کا چاند مبارک وظیفہ کا مکمل حوالہ وضاحت کے ساتھ بتائیں گے، اور مزید اسی ویڈیو میں ربیع الاول کی عبادت درود ابراہیمی کا بھی مکمل حوالہ بتایا جائے گا۔ اس لیے آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ اس ویڈیو کو بغیر سکپ کیے شروع سے آخر تک مکمل توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا۔ ناظرین، ہم ویڈیو کا باقاعدہ آغاز رب جلیل کے بابرکت نام سے کرتے ہیں جو کہ بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، ربیع الاول کا مہینہ مایوسی اور جہالت کے اندھیروں میں امید اور اجالے کی ایک مقدس کرن کے نمودار ہونے کا وقت ہے۔ یہ وہ عظیم وقت ہے جب دنیا جہالت اور تباہی کے دہانے پر پہنچ چکی تھی، تب اللہ نے اپنی رحمت خاص میں سے کائنات میں موجود تمام مخلوقات پر اپنی رحمتوں کا نزول کیا، اور اپنی رحمت خاص کو دنیا میں بھیج کر فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اس لیے ناظرین، اہل علم اور اہل محبت فرماتے ہیں کہ جب ہم دعا میں اللہ کی رحمت مانگ رہے ہوتے ہیں، تب ہم در حقیقت اللہ سے آپ سرکار کی قربت اور آپ سرکار کی غلامی کا صدقہ مانگ رہے ہوتے ہیں۔ اسی مقدس نسبت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ربیع الاول کا چاند مبارک کی عبادت کی چیدہ معلومات فراہم کریں گے۔ یہ عبادت اور وظیفہ ناظرین ان تمام افراد کے لیے امید کی ایک نئی کرن ضرور ثابت ہوگی جو کہ وظائف کر کر کے مایوس ہو چکے ہیں۔ اس لیے اس وظیفہ اور اس کی ترتیب کو مکمل توجہ کے ساتھ ہی سماعت فرمائیے گا۔ ناظرین، اس وظیفہ کے لیے آپ نے ربیع الاول کا چاند دیکھنے کے بعد 2 رکعت صلاۃ الحاجت نفل ادا کرنے ہیں۔ ان نوافل کو ناظرین آپ نے کسی بھی وقت جائز حاجت کی نیت سے ادا کرنا ہے۔ ان نوافل کی پہلی رکعت میں ناظرین آپ نے کوشش کرنی ہے کہ 32 بار سورہ اخلاص کا اضافہ کیا جائے، اور دوسری رکعت میں 32 بار سورہ کوثر کا اضافہ محبت کے ساتھ کیا جائے۔ ان نوافل کو ادا کرنے کے بعد ناظرین آپ نے حسب تفیق اور حسب استطاعت صدقہ کی نیت لازمی کر لینی ہے۔ ناظرین، یہ عمل تمام کرنے کے بعد آپ نے کسی بھی وقت کسی بھی مقام پر تنہائی کا خاص اہتمام کر لینا ہے، اور جائے نماز پر آلتی پالتی کی حالت میں بیٹھ جانا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی کی تلاوت کر کے اپنے ارد گرد ایک فرضی احسار لگا لینا ہے۔ جب ناظرین آپ کا احسار مکمل ہو جائے، تب آپ نے لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 5 تسبیحاں دل سے اور محبت سے کرنی ہیں۔ اس کے بعد آپ نے 313 بار درود ابراہیمی کی تلاوت کر کے پھر سے لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 5 تسبیحاں کرنی۔ ناظرین، بے شک اس وظیفہ کا دورانیہ ذرا طویل ہے، لیکن یہ طویل الدورانیہ وظیفہ آپ کو تا زندگی لامتناہی فیض مہیا کرتا رہے گا۔ ناظرین، اہل علم فرماتے ہیں اس ایک دن کے وظیفہ کی برکت سے آپ تمام زندگی ہر قسم کے قرض، مرض، غربت و افلاس، تنگ دستی، رزق کی کمی، رزق کی بندش، اولاد کی بندش، رشتہ اور شادی کی بندش، جادو سحر و اسیب، آفات و بلیات، دشمن کے خوف، فوبیا، اسٹیریا ایٹرا اور ہر قسم کی روحانی اور جسمانی بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ غرض کہنے کا مقصد ناظرین یہ ہے کہ آپ جس نیت اور جس حاجت کے لیے بھی یہ وظیفہ کریں گے، انشاءاللہ اسی نسبت سے آپ کو فیض بھی حاصل ہوگا۔ ناظرین، اہل علم فرماتے ہیں کہ درود ابراہیمی محبت بھی ہے، عبادت بھی ہے، دعا بھی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب بھی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل مبارکہ پر درود و سلام بھیجنے کا حکم اللہ کی طرف سے تمام فرشتوں اور تمام تر مومنین کو بھی ہے۔ اس لیے ربیع الاول کے مقدس دنوں میں درود ابراہیم کو نظریہ عبادت اور نظریہ محبت کے اعتبار سے دیکھنا ہی بابرکت رہتا ہے۔ ناظرین، یہاں تک ربیع الاول کا چاند مبارک وظیفہ مکمل ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ آنے والے پروگراموں میں ہم آپ کو لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وظیفہ خیر بتائیں گے۔ اس لیے اگر آپ کو مزید روحانی پروگرام حصول علم کے لیے درکار ہوں
تو آپ ہمارے اس چینل آن لائن استخارہ آن فون کو سبسکرائب کر کے گھنٹے کے آئیکن کو پریس کر دیں اور آل کے آپشن کو بھی لازمی دبا دیں تاکہ حصول علم اور حصول حاجت کے لیے آپ سے کوئی بھی روحانی پروگرام مس نہ ہو سکے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی حضور دعا ہے کہ تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں اور تمام مسلمانوں کی تمام نیک اور جائز حاجات کو صدقہ محمد و آل محمد کی نسبت سے جلد پورا فرمائیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔